آج سنتیں اور آداب میں ہم سیکھیں گے کھانے کے آداب، ایٹیکیٹ آف ایٹنگ، وے آف ایٹنگ، وے آف یا میتھڈ آف ایٹنگ، طریقہ، کھانے کا طریقہ، ایٹیکیٹ آف ایٹنگ، کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کو سب سے پہلے کھانا پینا سکھائیں، اس کے آداب سکھائیں۔ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیوں فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے کھانے پینے کے آداب سکھاؤ، ایٹیکیٹ سکھاؤ؟ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے بچہ سب سے پہلے کھانے پینے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دودھ پینا پڑتا ہے، نہیں، اس کے بغیر گزارا۔ کھانے پینے کی طرف اس کی سب سے پہلے توجہ ہوتی ہے۔ کھانا اس نے ہوتا ہے، پینا اس نے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں۔ تو میں بھی یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ کے اس فرمان کے مطابق کھانے کے آداب آپ کو پہلے سکھا رہا ہوں، اور سارے بچے کوشش کریں گے اس انداز سے کھانے کی۔ بریک ٹائم بعض بچوں کو دیکھتا ہوں ان کے کھانے کا انداز عجیب و غریب ہوتا ہے، اور شادی ہال میں، مارکی میں دیکھا ہے لوگوں کو کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانوں پہ۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اہل علم لوگوں کو بھی دیکھا ہے، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، دیکھا گیا کہ وہ بھی جب کھانا آتا ہے، کھانے پہ جب اعلان ہوتا ہے کہ کھانا شروع کر لیں، دعا کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کب مولوی صاحب دعا ختم کریں ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑیں۔ مولوی صاحب کی دعا تو وہ بہت کم سن رہے ہوتے ہیں، اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ بہت کم لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے ہوں خاندان کے لیے۔ ان کو تو زیادہ غرض کھانے سے ہوتی ہے، میرا پیٹ بھر جائے۔ اور پھر جب جو ہی مولوی صاحب دعا سے فارغ ہوتے ہیں، ٹھک ٹھک آواز، دیکھیے برتنوں کی کیسے آواز آتی ہے، آواز برتنوں کی آتی ہے، چمچے اٹھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں کھانا ڈالوں۔ کسی کا احساس نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی بزرگ ٹیبل پر موجود ہے، بچہ موجود ہے، بچے کو پہلے دے دیں، کسی بزرگ کو کھانا پیش کر لیں، اپنا پیٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کے کھانے اس طرح کھائے جاتے ہیں۔ اب سنیے گا آپ یہاں کھانے کے آداب۔ کھانا انسان کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ انسان کچھ کھائے پیے بغیر چند دن سے زیادہ زندہ رہ سکتا نہیں، اس لیے یہ ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہیں، اور ہم روزانہ کم از کم دن میں 2 دفعہ کھانا ضرور تناول کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ جو کہ تمام شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس نے اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں کھانے پینے کا مہذب طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ مومنون آیت 51 میں 51 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے رسولو یعنی رسول کی جمع، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ نیز سورہ اعراف آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 نہیں 31 آیت نمبر 31 میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ احادیث مبارکہ سے کھانا کھانے کی اہمیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو۔ کلوا واشربوا کا معنی کیا ہے؟ کھاؤ پیو۔ وتصدقوا، اور صدقہ کرو۔ وتصدقوا، اور صدقہ کرو۔ والبسوا، اور کپڑے پہنو۔
والبسو اور کپڑے پہنو ما لم یخالطہ اسراف او مخیلہ جب تک کہ اس کے ساتھ اسراف اور تکبر نہ ملے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، اس میں اسراف بھی نہ ہو اور تکبر بھی نہ ہو. اسراف بھی نہ ہو. اسراف کا معنی ہے کھانا ضائع کرنا. پلیٹ میں سالن کچھ ہوتا ہے، چاول کے کچھ دانے باقی ہوتے ہیں، روٹی کے کنارے توڑ دیے جاتے ہیں، نالی میں بہا دیے جاتے ہیں. اسراف نہ کرو اور ساتھ تکبر نہ کرو. کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، صدقہ کرتے وقت، کسی غریب کو پیسے دیتے وقت، میں بڑی زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بڑا امیر ہوں، ہمارے گھر میں افطاری میں بڑی انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو نہ بتائیں، تکبر نہ کریں، یہ ناپسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری افطاری میں بعض اوقات کھجور اور پانی سے سحری کرتے اور افطاری کرتے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے ساری کائنات سجی، ان کی ساری افطاری تو بڑی سمپل سادہ سی تھی. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے، موٹی، اور کبھی کھجور پانی. کبھی آگے سن لیں حدیث پاک. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں برتا. پیٹ سے زیادہ برا برتن، اس کو پیٹ کو برتن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں برتا. انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، جو اس کی پیٹھ کو، اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی یعنی 3 میں سے 1 حصہ کھانے، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ سانس کے لیے ہو. معدے میں، سٹومک میں اس کے 3 حصے کر لیں. اس میں 1 حصہ پانی کے لیے رکھیں، 1 کھانے کے لیے اور 1 سانس کے لیے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ، الٹ. ہم سارا پہلے کھانے سے بھرتے ہیں، پانی کی جگہ نہیں رہتی، پانی اڈیلتے ہیں، وہ پانی پھر یہاں تک آ جاتا ہے. پھر سانس کہاں جائے گی؟ سانس پہ نکلے گی، پھر ڈاکٹر کے پاس ہی سانس نکلے گی. بہتر ہے ڈاکٹر کے پاس پیسے خرچ نہ کرنے پڑے، کم کھائیں. لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو نصیحت کی کھانا کم کھانے کی. اللہ پاک کو ان کی نصیحتیں پسند آئی. قرآن پاک کی سورت کا نام لقمان رکھ دیا. جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی، وہ قرآن میں اس کا کچھ حصہ رکھ دیا. تو کم کھانا یہ سیکھیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جتنا کچھ آج درس ہوا اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.